أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. سورۃ التحریم یہ مدنی سورت ہے اور اس سورہ مبارکہ کے اندر کل 12 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. اور مدنی صورتوں میں آپ جانتے ہیں کہ احکامات ہوتے ہیں. تحریم کا معنی ہے حرام کرنا، کسی چیز کو حرام کرنا. اور پہلی آیت میں لفظ آیا ہے لم تحرموا، آپ کیوں حرام کرتے ہیں. تو تحرموا فعل ہے اور اس سے مصدر ہے تحریم. حرم یحرم تحریما، کسی چیز کو حرام قرار دینا. تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ التحریم رکھا گیا ہے. کچھ لوگ بچیوں کے نام تحریم رکھتے ہیں، درست نہیں ہے. حریم رکھتے ہیں، درست نہیں ہے. تحریم، حریم، نام وہ رکھو جو اچھے معنی کے نام ہوں، صحابیات کے ناموں پر نام ہوں اور نیک خواتین کے ناموں پر نام ہوں. ایسا نام مت تلاش کرو کہ جس نام سے پتہ بھی نہ چلے کہ یہ مذکر کا نام ہے یا مؤنث کا نام ہے، مرد کا نام ہے یا عورت کا نام ہے. کتنے نام ایسے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس قسم کی چیزوں سے اجتناب کیا جائے تو بہتر نام، اچھا نام. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں نے تو قرآن کریم سے نکالا ہے. ارے بھائی، قرآن کریم سے نکالنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہر نام بننے کی، ہر لفظ قرآن کا نام بننے کی صلاحیت رکھتا بھی ہے کہ نہیں. یہ بھی دیکھنا ہے نا. وہ لفظ ایسا ہو جس کے اندر نام رکھنے کی صلاحیت تو ہو. تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے. تو بہرحال
نام کے معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ نام کے بڑے اثرات ہوتے ہیں آدمی کی شخصیت پر، اور جتنا بہتر سے بہتر نام ہوگا اس بہتر نام کے اثرات اس شخص کی، مرد کی، عورت کی شخصیات پر پڑیں گے، اس لیے اچھے نام کا انتخاب فرمائیں۔ سورۃ التحریم کا جو موضوع ہے وہ ہے عائلی زندگی۔ اس کا خاص طور پر جو پہلا رکوع ہے وہ عائلی زندگی پر مشتمل ہے۔ گھریلو زندگی، گھریلو زندگی میں میاں بیوی سب سے بنیاد اور اکائی ہے کہ میاں بیوی کی باہمی زندگی کیسے ہونی چاہیے۔ ایک شوہر اپنی بیوی سے جب محبت کرتا ہے تو اس محبت کے آڑے میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، یا ایک بیوی اپنے شوہر سے محبت رکھتی ہے تو اس محبت کی آڑ میں کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے۔ تو گویا کہ یہاں محبت کی حدود سمجھائی گئی، میاں بیوی کے درمیان میں محبت کی حدود کہاں تک ہونی چاہیے۔ بے پناہ محبت دونوں میں ہونی چاہیے، بے انتہا محبت دونوں میں ہونی چاہیے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی بھی محبت کرنے والے میں نے ایسے نہیں دیکھے جیسا کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ کمال کی محبت ہونی چاہیے اس ازدواجی زندگی میں۔ اس ازدواجی زندگی میں جتنی محبت کامل ہوگی، جتنی محبت زیادہ ہوگی، تو مرد عورت دونوں کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ نمبر 2، اس محبت کے نتیجے میں مرد عورت دونوں کی زندگی عفت اور پاک دامنی کے ساتھ گزرے گی۔ نمبر 3، اس محبت کا فائدہ یہ ہوگا کہ اولاد پر اس کے اثرات منتقل ہوں۔ اس محبت کے نتیجے میں اولاد پر اثرات منتقل ہوں گے۔ اگر شوہر اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا ہے تو یہ بیٹوں کے لیے مثال ہے، اس لیے کہ بیٹے کل ازدواجی زندگی سے منسلک ہوں گے۔ ان کے لیے باپ کی محبت ایک نمونہ ہوگی کہ ہمارے باپ نے ہماری ماں کو کبھی بھی ہمارے سامنے کوسا اور ڈانٹا تک بھی نہیں ہے، تو وہ بچہ بھی جوان ہو کر ایسا ہی کرے گا۔ اسی طرح سے بیوی کی محبت شوہر سے بچیوں کے لیے مثال ہے۔ ہمیشہ اطاعت اور فرمانبرداری میں وہ کھڑی رہتی ہے، ہمیشہ اطاعت اور فرمانبرداری میں وہ قائم رہتی ہے، تو یہ گھر کے اندر نشو و نما پانے والی بچی کے لیے مثال ہے۔ اس لیے کہ اس بچی نے بھی کر دوسرے گھر میں جانا ہے، وہ جو اپنی ماں کا رویہ اپنے باپ کے ساتھ اس نے جو دیکھا ہے وہی کل جا کر اپنے گھر میں وہ کرے گی۔ اگر ہمیشہ اس نے ماں کا رویہ اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی والا دیکھا، تلخی والا دیکھا اور جھڑکنے والا دیکھا، تو اس بچی کے مزاج میں بھی لاشعوری طور پر یہی چیزیں بیٹھتی چلی جائیں گی، اور یہاں تو ممکن ہے باپ شریف تھا، اس نے برداشت کر لی، اب یہ جس گھر میں جائے گی یہ وہ ماں کی عادت اس میں منتقل ہوئی تھی، لیکن وہاں ممکن ہے اس کا گزارا نہ ہو سکے۔ تو اس لیے ازدواجی زندگی میں سب سے بڑی بنیاد باہمی محبت کا ہونا۔ یہ باہمی محبت کے فائدے میں نے عرض کیے۔ نمبر 2، اس ازدواجی زندگی میں باہمی اعتماد کا ہونا۔ اس ازدواجی زندگی میں شوہر کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے، بیوی کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے، اور جتنا یہ ربط اور تعلق باہمی اعتماد پر ہوگا اتنی ان کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ شکوک شبہات نہ ہوں اور نہ دوسرا شک شبہے کا موقع دے۔ غور سے سنیے گا، دوسرا شک شبہے کا موقع بھی نہ دے۔ شوہر گھر میں داخل ہوا، اب اگر یہ موبائل میں مصروف ہے اور موبائل پر اس میں اپنا پاسورڈ لگایا ہوا ہے، چھپ کے استعمال کر رہی ہے، تو یہ کیا ہو رہا؟ اعتماد کو ٹھیس پہنچائی جا رہی۔ اس نے اپنے موبائل پر پاسورڈ لگایا ہوا ہے اور یہ اس سے علیحدہ ہو کر اپنا موبائل استعمال کرتا ہے،
تو یہ اعتماد کو ٹھیس پہنچ رہی ہے۔ یہاں سمجھیں کہ ازدواجی زندگی کی اس بنیاد میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، دراڑیں پڑ رہی ہیں، اور چند دنوں کے بعد یہ شکوک اور شبہات یقین میں بدلنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر ایک دوسرے کے درمیان میں علیحدگی کی نوبت آ جائے گی۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یہ بہت سارے جوانوں کا معاملہ ہے، بہت ساری بیٹیوں کا بھی یہ معاملہ ہے۔ ارے میں آزاد ہوں۔ کیوں تم آزاد ہو؟ یہ کہتا ہے میں آزاد ہوں۔ ارے تم کیوں آزاد ہو؟ معنی یہ ہے کہ یہ شریکہ حیات ہے، شریک ہے، شریک۔ یہ لونڈی نہیں ہے، یہ باندھی نہیں ہے، یہ خادمہ نہیں ہے۔ جو انسان کا ملازم ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے، وہ خادم پوچھنے کا مجاز نہیں ہوتا، وہ نہیں رکھتا کہ میں کیوں پوچھوں آپ سے، آپ جہاں جا رہے ہیں جائیں۔ لیکن یہاں تو شریکہ حیات ہے نا، دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ شریک ہیں۔ کاروبار میں دو آدمی شریک ہوتے ہیں تو ایک آدمی کو اگر دوسرے پر ذرا سا شبہ آتا ہے تو وہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے، کیونکہ وہ شریک ہے۔ اسی طرح سے میاں بیوی دونوں شریک ہیں ایک دوسرے کے لیے، یہ شریک بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ جب شریک بن کر زندگی گزار رہے ہیں تو ہر ایک کو دوسرے سے پوچھنے کا حق حاصل ہے، حق حاصل ہے، اور اس میں آدمی کو برا نہیں منانا چاہیے کہ مجھ سے کیوں پوچھا جا رہا، یا وہ برا نہ منائے مجھ سے کیوں یہ پوچھ رہا، یا یہ برا نہ بنائے کہ یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہے۔ پوچھنے کا اس کا حق ہے، یہ محبت اس کا حق ہے۔ وہ اگر اس میں کسی شک اور شبہے میں مبتلا ہو رہی ہے کہ شاید میرا شوہر میرے سوا کسی اور سے بھی تعلق رکھتا ہے اور ناجائز راستے سے تعلق رکھتا ہے، تو اس شبہے کو دور کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اس شک کو دور کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے شوہر اگر کسی قسم کے شک میں مبتلا ہو تو بیوی کے لیے لازم ہے کہ شوہر کے اس شک اور شبہے کو دور کرے۔ اتقوا مواضع التہم، بڑی اہم بات کہنے لگا ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تہمت کے مواضع سے، تہمت کی جگہوں سے بچتے رہا کرو، تہمت کی جگہوں سے بچتے رہا کرو۔ جہاں تہمت آ سکتی ہے اس جگہ سے اپنے آپ کو فوری بچاؤ، اور اس کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے کتنا نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ محترمہ تشریف لائی، آپ سے کوئی بات پوچھی، آپ دروازے تک پر تشریف لے گئے اور واپس آئے۔ جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے انہیں ذکر کر دیا کہ یہ میری زوجہ محترمہ تھی، کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ شاید کس عورت سے آپ بات کر رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم آپ پر کوئی شک کریں گے؟ کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، شاید شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے، کوئی خیال ڈالے۔ تو آپ نے اپنے عمل سے کیا بتایا کہ تہمت کی جگہ سے اپنے آپ کو آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ بچانا چاہیے۔ تہمت کی جگہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، جہاں الزام آ سکتا ہو، تہمت آ سکتی ہو، بچانا چاہیے۔ اگر آپ کے موبائل میں کوئی ایسا میسج ہے، آپ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں، اس سے تہمت کا اندیشہ ہے اور میاں بیوی کی باہمی زندگی کے اندر دراڑ پڑ سکتی ہے، تو آپ کو تہمت سے بچانا چاہیے اپنے آپ۔ کیوں ایسا موقع دیتے ہیں آپ؟ اگر آپ اپنی کسی بات کا راز رکھتے ہیں اور وہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا راز وہ بیوی کو پتہ چلے یا بیوی اس راز پر مطلع ہو، تو وہ پھر گھر سے باہر بات کیا کرے۔ گھر کے اندر اگر آپ اس طرح سے آ کر بات کرتے ہیں تو یقیناً شک شبہ ہے، شکوک شبہات میں مبتلا ہوں گے۔ یا اسی طرح سے ایک آدمی رات گئے تک باہر رہتا ہے، وہ کہاں گئے تھے؟ مرضی میری، نہیں بتاتا، تو یہ دل آزاری کی بات ہے، گویا کہ دل آزاری کر رہا ہے اپنی بیوی کی، اور اس سے خاندانی نظام درم برم ہوتا ہے، اس سے خاندانی نظام درم برم ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی بتانا کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، آ رہا ہوں، یہ بتانا کوئی بہادری کے خلاف نہیں ہے۔ خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ آپ کی زندگی دیکھو نا، کیا آپ کا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دن کا رات کا ازواج مطہرات کو پتہ نہیں ہوتا تھا. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کس گھر میں پڑاؤ فرمائیں گے, کہاں رکیں گے, تمام ازواج کو معلوم تھا, تمام ازواج مطہرات کو پتہ تھا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دن تھا اور رات کو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکل گئے. اب سنیے گا بہت غور سے اس بات کو, فطرت ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رات کو آپ کو بستر سے غائب پایا تو مجھے خیال ہوا کہ آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے. آپ سوچو تو صحیح, کسی اور زوجہ کے پاس جانا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیگر زوجہ کے پاس رات کو جانا کیا ناجائز تھا؟ نہیں, آپ پر باری فرض نہیں تھی, ناجائز تو نہیں تھا. لیکن ادھر کیا ہے, ایک عورت ہے, اس کی فطرت ہے کہ وہ اپنی محبت میں دوسری کو برداشت نہیں کرتی. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلی, دیکھا آپ علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے, دیکھا تو آپ بقی سے واپس آ رہے تھے. رات کو آپ تشریف لے گئے تھے بقی میں, قبرستان میں جو مدفون تھے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین, وہاں سے استغفار کر کے آپ واپس تشریف لائے. تو آپ نے فوری بتا دیا میں بقی سے واپس آ رہا ہوں. یہ تو نہیں کہا تمہیں کیا ضرورت ہے پوچھنے کی, بھائی کیوں پوچھ رہی ہو تم؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ بتاتے, آپ کے ذمے بتلانا فرض نہیں تھا, لیکن امت کے لیے سبق تو بنا کہ ایک مقدس کام سے بھی آپ واپس آ رہے ہیں, تو آپ نے اپنے گھر میں اس بات کو جتلایا کہ میں یہاں سے واپس آ رہا ہوں. کیوں؟ اپنے آپ کو تہمت سے بچانا ہے. اگر یہاں حاشا وکلا سوال نہیں پیدا ہو رہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق کسی قسم کا غبار, ادنا سے ادنا غبار آ جائے, تصور بھی نہیں ہو سکتا. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم پر عمل کر کے دکھایا کہ جہاں تہمت کا اندیشہ ہو وہاں سے آدمی کو بچنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ازدواجی زندگی اس طرح سے خوشگوار بنتی ہے. اب اس سورہ مبارکہ کا جو پس منظر ہے نا, وہ پس منظر آپ سمجھیں گے تو پھر اس سورت کا ترجمہ سمجھ میں آئے گا. میں نے عرض کیا تھا ازدواجی زندگی گزارنے کا اصول ایک بتایا کہ ازدواجی زندگی کا دار و مدار باہمی محبت پر ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2, ازدواجی زندگی گزارنے کا دار و مدار باہمی اعتماد پر ہے. یہ 2 اصول یاد رکھیے گا. جب یہ 2 اصول آپ ذہن نشین فرما چکے, اب تیسری بات یہ ذہن نشین فرمائیے گا, پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کے احکام کو جو بیان فرمایا, شریعت مطہرہ کا, شریعت اسلامیہ کا مزاج یہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم شریعت پر عمل کر کے دکھائیں گے. یہ قانون یاد رکھیے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ شریعت پر عمل کر کے دکھائیں گے. جب حج کا حکم آیا, رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا. آپ خود حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے. صحابہ کو یقین آ گیا کہ 1 سال تک تو آپ کی زندگی ہے ہی ہے. کیوں؟ عمل کر کے دکھائیں گے نا. جب تک آپ عمل کر کے نہیں دکھائیں گے آپ دنیا سے تشریف نہیں لے جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بات ذہن نشین فرمائیے گا, نبی ہر اس کام کو کر کے دکھاتا ہے جو نبوت کے شان کے مناسب ہوتا ہے. لہذا نماز پڑھ کر دکھائی, روزہ رکھ کر دکھایا, حج کر کے دکھایا, شادیاں کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے. نمبر 2, وہ کام جو بشری تقاضے سے تعلق رکھتے ہیں. انسان ہے نا,
انسان میں نسیان ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشر ہے, انسان ہے. انسان کو بھول چوک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بولو. بھول چوک کا ہو جانا نبوت کے منافی اور خلاف نہیں. یار نبی کیوں بھول گیا؟ انسان تو ہے. یار نبی کیوں بیمار ہو گیا؟ انسان تو ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو نبی بیمار بھی ہوں گے, نبی پر بھوک بھی آئے گی, اور نبی بھول چوک بھی ہو جائے گی. لہذا نماز میں آپ بھولے, نماز میں آپ بھولے کہ 4 رکعتوں کی جگہ 2 پر آپ نے سلام پھیر دیا. ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرباز ان کا نام تھا, اللہ کے رسول, اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ, نماز مختصر ہو گئی آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا نہیں میں بھولا ہوں اور نہ نماز مختصر ہوئی. پھر انہوں نے کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ, نماز مختصر ہو گئی آپ بھول گئے؟ 3 بار انہوں نے کہا. تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا اصدق ذوالیدین؟ ذوالیدین ان کا لقب تھا, ان کے ہاتھ ذرا بڑے تھے تو آپ ان کو ذوالیدین کہتے تھے محبت سے. تو صحابہ نے کہا جی اللہ کے رسول صحیح کہہ رہے. آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی, پھر آپ نے 2 رکعتیں باقی پڑھا کر سیدھا سو کر کے نماز پوری کی. اس وقت نماز میں کلام بات کرنا جائز تھا, اس لیے یہ سوال جواب بھی ہوا, تو 2 رکعتیں مزید آپ نے پڑھی. پتہ چلا کہ بھول چوک ہونا یہ نبوت کے خلاف بولو نہیں. تو یہ کیوں بلائے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں یہ اگر کہوں تو بات بے جا نہیں ہوں گی کہ من جانب اللہ بلائے گئے تاکہ نماز میں بھول جانے کے احکام نبی بتا سکے. سیدھا سو کا مسائل کے احکام کیسے آئیں گے؟ ٹھیک ہے. نمبر 3 ایک اور واقعہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے, اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام عام طور پر مزاج مبارک یہ ہوتا تھا کہ فجر سے کچھ وقت پہلے کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتے تھے, اور اس وقت پڑاؤ ڈال کر تھوڑا سا استراحت فرما لیتے, اور پھر فجر کی اذان ہوتی نماز پڑھ لیتے, اور نماز کے بعد پھر سفر جاری کر لیا کرتے تھے. تو جب لمبا سفر ہوتا تھا تو اس طرح سے کرتے تھے. تو فجر سے کچھ پہلے آپ نے پڑاؤ ڈالا, اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ کون ہمیں نماز کے لیے اٹھائے گا, کون جگہ ہے؟ پتہ یہ چلا کہ ظاہری اسباب کا انسان محتاج. اگر ایک بزرگ آپ سے کہتا ہے یار مجھے نماز کے لیے اٹھا دینا, تو آپ الزام نہیں دھر سکتے کہ لو اتنا بڑا بزرگ ہے اور اس کو بھی نماز کے لیے اٹھایا جائے. ہم تو بڑے جلدی بدگمان ہو جاتے ہیں. ہم تو ساری بزرگی اس بیچارے کی ڈھیر ہو گئی ہمارے سامنے, اس لیے کہ اس نے کہہ دیا کہ الارم لگا رہا ہوں, میں احساس ہی نہیں ہے نماز کا. اللہ کے بندو, انسان ہے نا, انسان ہے, نیند طویل ہو سکتی ہے, غلبہ نوم نیند کا غلبہ ہو سکتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کون اٹھائے گا؟ بلال نے کہا اللہ کے رسول میں اٹھاؤں. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مطمئن ہو گئے کہ بلال اٹھائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم عام طور پر ایسے وقت میں جب استراحت فرماتے تھے تو بہت قلیل استراحت, یوں سمجھیے کہ احساس, اور آپ علیہ السلام کا ہمیشہ دل بیدار رہتا تھا. گو کہ آنکھیں آپ کی سو رہی ہوتی تھیں لیکن دل آپ کا بیدار رہتا تھا. بہرحال پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ادراک نہیں ہوا. ادھر سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیک لگا کر بیٹھے, جہاں سے سورج طلوع ہونا تھا اس طرف رخ کر کے ٹیک لگا کے بیٹھے. بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی. ساری رات کے تھکے ہوئے غلبہ تھا, آنکھ لگ گئی. اور جب دھوپ چڑھی اور سورج کی تپش آئی تو پھر جاگے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے, اور حضرت عمر بیدار ہو, اللہ اکبر اللہ اکبر, ایک دم نماز رہ گئی نماز رہ گئی. خیر اس آواز نے سب کو خبردار کر دیا. آپ اٹھ گئے, کہا چلے یہاں سے. بلال, جی اللہ کے رسول کیا ہوا؟ آپ نے تو کہا تھا اٹھاؤں گا. کہ اللہ کے رسول جس نے آپ کو مغلوب کر دیا اس نے مجھے بھی مغلوب کر دی. یعنی نیند آپ پر غالب آ, میرے اوپر بھی غالب آ, میں بھی انسان ہوں.
کوئی آپ نے نہیں ڈانٹا, کوئی کچھ نہیں آپ نے کہا, سوست نکما, ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو پتہ نہیں کیا کہہ دیتا, ہماری نماز چھڑوا دی تم نے. تحمل کرو, صبر کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھو. آپ علیہ السلام نے کہا یہاں سے چلو, یہاں شیطانی اثرات, یہاں سے منتقل ہوئے, آگے تشریف لے گئے, اور آپ علیہ السلام نے اذان کہلوائی اور باجماعت نماز کی قضا فرمائی. اور آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. من نام عن صلاة او نسیہا فلیصلھا اذا ذکرہا, جو آدمی نماز سے سو گیا یا بھول گیا, جیسے جاگے پڑھ لے, جیسے یاد آئے فوری پڑھ لے, تاخیر نہ کرے. تو گویا کہ نماز قضا ہو جائے تو اس کا حکم بیان کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. میں عرض کر رہا ہوں پھر وہی جملہ کہ تکوینی طور پر اللہ کی جانب سے ایسا فیصلہ ہوا کہ آپ سے نماز رہ جائے تاکہ آپ لوگوں کو قضا نماز کے احکام سکھا سکے. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن میں نے عرض کیا کہ جو کام جائز ہوں گے وہ نبی کرے گا, جو کام بتقاضۂ بشر ہوں گے وہ بھی کیا ہوں گے, نبی سے صادر ہوں گے. ٹھیک ہے. اب تیسری جگہ پر آئیے گا کہ ایک کام جائز ہے, 100% درست ہے, لیکن منصب اور مقام اتنا بلند ہے کہ اس منصب اور مقام کے شایان شان وہ کام نہیں. اگر وہ کوئی اور کرے تو ٹھیک, لیکن اس بلند منصب کے شایان شان یہ کام بولو نہیں ہے. تو یہاں تک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ کام صادر ہوئے اور پھر اس پر اللہ کا حکم نازل بولو ہوا. ٹھیک ہے. یہاں میں نے کیا کہا, ایسا کام جو جائز ہو, درست ہو, لیکن بولو مقام کے لحاظ سے, بلندی مقام کے لحاظ سے وہ ذرا مناسب نہیں, فی نفسی جائز. بات سمجھے بھائی؟ اب ایک آدمی بیٹے سے کہتا ہے پانی لا کے دو, اور ایک کسی عام آدمی سے کہتا ہے پانی لا کے دو. اس نے اگر نہیں مانا تو کوئی گناہ تو نہیں ہے. دوسرے آدمی نے ٹھیک ہے بھائی نہیں لا کے دیا, فرض تو نہیں تھا اس کے, لیکن جو بیٹا ہے نا اس کو بہرحال باپ کی تعمیل کرنی چاہیے تھی, کیونکہ اس کا مقام, اس کا تعلق, اس کا رشتہ ایسا ہے کہ اس کو اپنے باپ کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے, کیونکہ اس کا مقام ہے. ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا اس سے نیچے اتریے, وہ کام جو نبوت کی شان کے مناسب نہیں ہے, وہ کبھی بھی نبی سے سرزد نہیں ہوا, جو نبی کے لیے وہ کام جو حرام کا درجہ رکھتا ہے, وہ کام جو مکروہ تحریمی کا درجہ رکھتا ہے, وہاں حکم بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کبھی پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ عمل نہیں کرایا, بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جان نثاروں سے ثابت ہوا. نہیں سمجھے بات؟ مثال کے طور پر سرقہ, چوری. اب ظاہر ہے چوری کرنا یہ نبوت کے شان کے تو منافی ہے نا, اس لیے کہ چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے, اور کبیرہ گناہ اگر نبی سے صادر ہو تو نبی کی عصمت, نبی معصوم پھر نہیں رہتا, اس لیے نبی سے کبیرہ گناہ صادر نہیں ہوگا, کیونکہ اس سے نبی کی عصمت اور معصوم ہونے پر آنچ آتی ہے. تو یہ نبی سے صادر نہیں ہوا, یہ ایک شخص سے صادر ہوا, صحابی سے صادر ہوا. صحابی سے صادر ہوا تکوینی طور پر, اور ہاتھ کاٹنے کے احکام بیان ہوئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح سے زنا ہے, یہ ایک ایسا عمل ہے, گناہ کبیرہ ہے, بدترین جرم ہے. تو یہ عمل تکوینی طور پر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جان نثاروں میں سے ایک شخص سے صادر ہوا تاکہ اس پر احکام بیان کیے گئے.
ورنہ وہ جماعت مقدس تھی بھائی. اور پھر بھی کسی بھی صحابی سے یہ نہیں ثابت ہو سکتا کہ اس صحابی نے گناہ کبیرہ کیا ہو اور بلا توبہ کے اس دنیا سے گیا ہو، ایسا نہیں. سرقہ جس سے چوری سرزد ہوئی توبہ ہوئی، جس سے زنا سرزد ہوا اتنی بڑی توبہ ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ پورے مدینے والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کی بخشش ہو جائے گی. اتنی بڑی توبہ اس کی تھی. بات سمجھے؟ اب آتے ہیں یہاں کیا مسئلہ ہوا سورۃ التحریم میں. یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم کھائی. اب مجھے بتائیے قسم کھانا جائز ہے ناجائز ہے؟ بولو بھائی. جائز ہے. نمبر 2، قسم کھانا جائز ہے، لیکن ایسے معاملے میں قسم کھانا جہاں قسم کی ضرورت نہ ہو، وہاں اگر کوئی قسم کھا لیتا ہے تو کیا ناجائز ہے؟ بولو بھائی. آپ بازار جانا چاہ رہے ہیں، آپ نے بیگم سے کہا اللہ کی قسم میں جاؤں گا، قسم کھا لی. آپ اگر چلے گئے تو آپ گنہگار ہوں گے؟ بولو بھائی. نہیں گنہگار ہوں گے. اگر آپ نے وہ قسم کھائی اور نہیں پوری کی تو کفارہ آئے گا. ٹھیک ہے، کفارہ آئے گا. لیکن اگر آپ چلے گئے تو اس قسم کے کھانے پر آپ گنہگار نہیں ہوں گے. لیکن یہ کام ایسا نہیں تھا کہ اس کے لیے آپ اللہ کا نام استعمال کرتے، آپ قسم کھاتے. کوئی ایسی ضرورت یہاں پر نہیں تھی. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ایک معاملے پر قسم کھا لی جبکہ وہاں قسم کی ضرورت نہیں تھی. گو کہ قسم کھانا جائز ہے، جائز تھی، لیکن ضرورت اس کی نہیں تھی. اور آپ نے قسم اس لیے کھائی تاکہ زوجہ محترمہ کا دل خوش ہو جائے. تو اس طرح سے قسم کھا کر زوجہ محترمہ کا دل خوش کرنا گو کہ جائز ہے، لیکن آپ پر ضروری نہیں ہے. آپ پر ضروری نہیں ہے. تو بس یہاں سے اصول یہ نکالا کہ ایسا عمل کرنا، اپنی بیوی کو کی چاہت کے لیے ایسا کام کرنا جو خلاف اولا ہے وہ جائز نہیں ہے. چہ جائے کہ وہ کام جو حرام ہو، بیوی کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے حرام کام کرنا، یا شوہر کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے بیوی حرام کام میں مبتلا ہو، یہ جائز ہو سکتا ہے؟ بولو بھائی. نبی کی زندگی سے یہ سمجھایا کہ خلاف اولا عمل بھی جب درست نہیں تھا تو پھر جو حرام ہے وہ کیسے تمہارے لیے جائز ہو سکتا ہے. قصہ یہ ہوا، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم روزانہ عصر کی نماز کے بعد اپنی تمام کی تمام ازواج کے پاس تشریف لے جاتے تھے. کھڑے کھڑے آپ سب کے حالات پوچھ لیتے تھے. 9 گھر تھے آپ کے، 9 گھروں سے آپ حال پوچھ کر پھر آخری وہاں تشریف لاتے تھے جہاں آج رات کو آپ کا قیام ہوتا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس قدرے زیادہ ٹھہر گئے، کچھ وقت زیادہ ٹھہر گئے. میں پھر اسی بات کو دہراؤں گا، پھر دہراؤں گا. کسی میری بیٹی، میری ماں، میری بہن کے ذہن میں کوئی خدشہ، کوئی غلط خیال نہ آئے. فطرت کے امور میں غلط خیال نہیں آنا چاہیے. فطرت ہے، فطرت ہے، فطرت ہے. عورت کی فطرت جتنا بھی بلند منصب اور مقام ہوگا یہ فطرت سے تعلق رکھتی ہے یہ چیز. تو زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ علیہ السلام کچھ زیادہ ٹھہر گئے. باقی ازواج کو یہ ناگوار گزرا. اور یہ ناگوار گزرنا کیا ہے؟ بولو. فطرت. یہ ناگوار گزرنا کیا ہے؟ فطرت. بڑی اہم بات میں کہہ رہا ہوں، یہ فطرت. ایک گھر کے اندر ایک مرد ہے، ماں چاہتی ہے یہ مجھے توجہ دے، یہ ماں کی فطرت ہے. بیوی چاہتی ہے یہ مجھے ساری توجہ دے، یہ بیوی کی فطرت ہے. بہن چاہتی ہے یہ ساری توجہ مجھے دے، یہ بہن کی فطرت ہے. مرد کو یہ دین سمجھنا چاہیے نا کہ یہ فطرت ہے. اگر ماں نے محبت کا تقاضا کیا تو ماں سے الجھ پڑا، بیوی کو نہ ٹائم دوں میں، کس لیے لے کے آئے تھے؟ یہ تو شریعت کو نہیں سمجھتا اس لیے ایسا کر، یہ شریعت کو نہیں جانتا اس لیے ایسا کر رہا ہے.
اور اگر بیوی نے محبت کا تقاضا کیا، اپنے پاس بیٹھنے کا کہا، اور بیوی کو تلخ اور بدتمیزی کا جواب دیتا ہے میں ماں کا حق نہ ادا کروں، یہ مطلب یہ ہوا کہ یہ فطرت نہیں سمجھتا، یہ اسلام نہیں جانتا، یہ شریعت نہیں جانتا، یہ دانا اور سمجھدار آدمی نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں 4 رشتے، ماں، بیوی، بیٹی، بہن، یہ 4 رشتے، ہر ایک رشتہ آپ سے مکمل محبت مانگتا ہے۔ اب آپ کا کام ہے کہ ان چاروں کو توازن کے ساتھ کیسے رکھتے ہو۔ ماں سے محبت کیوں بیوی کو جتلاتے ہو؟ آپ اپنی بہن سے محبت تم کیوں بیوی کو جتلا کر اس کا دل دکھاتے ہو؟ نہیں سمجھے؟ کیوں دل دکھاتے ہو؟ میں کیا بتاؤں آپ کو، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت زندگی ہے۔ ایک آدمی یوں بتایا گیا کہ اپنی بیوی کے پاس آ کر یہ کہتا ہے کہ یہ جوڑا صرف تیرے ہی لیے لے کے آیا ہوں، جبکہ اسی قسم کا جوڑا دوسرے کے لیے بھی لایا ہے۔ اگر آ کے کہتا ہے کہ یہ چیز صرف تیرے لیے لایا ہوں، یہ کرنا بالکل درست اور بالکل جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں تمہاری کیا ہوگی؟ تو جو بہن کے لیے لے کے آیا ہے، جب بیوی میں یہ معاملہ ہے تو بہن کے لیے جو تو لے کے آیا وہ کیوں بیوی کو بتاتا ہے؟ بیوی کے لیے جو لے کے آیا کیوں بہن کو بتاتا ہے؟ تو یہ چیزیں کچھ یہ مرد پر ہیں کہ وہ ان رشتوں کو کس طرح سے لے کے چلتا ہے، وہ کیسے ڈیل کرتا ہے ان رشتوں کو۔ یہ دانائی ہے، یہ سمجھداری کی بات ہے۔ میں تو جوانوں سے کہا کرتا ہوں، بہرحال آج جوانوں کو فرصت کہاں ہے ان چیزوں سے، جب نہیں فرصت ہے تو پھر گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ایک جوان میرے پاس آیا، یہی بیچارہ رونا رو رہا تھا کہ ماں، بہن، بیوی، ادھر بیٹھتا ہوں تو ادھر سے مسئلہ، ادھر بیٹھتا ہوں تو ادھر سے مسئلہ، ادھر بیٹھتا ہوں ادھر سے مسئلہ۔ بڑے پیار سے اس کو میں نے یہ اصول، یہ ضابطے سمجھائے۔ یقین جانیے چند دنوں کے بعد مجھے کہنے لگا ایسا لگتا ہے جیسا کہ میرا گھر جنت کا نمونہ بن گیا۔ میں نے کہا بیٹا یہ تو تیرے اوپر ہے، کہ تجھے کیسے کرنا ہے۔ پھر ماں ہے تب بھی کوئی یہ عیب عورت پر نہیں ہے، ماں ہے تب بھی وہ ناقص العقل ہے، بیٹی ہے تب بھی ناقص العقل ہے، بہن ہے جب بھی ناقص العقل، بیوی ہے جب بھی وہ کیا ہے۔ اللہ نے تجھے حوصلہ دیا ہے، تجھے کمال دیا ہے، تو ان رشتوں کو لے کے کیسے چلے گا؟ یہ تو تیرا کمال ہے نا۔ اور میں پھر وہی عرض کروں گا کہ ناقص العقل کا معنی اس پر عیب نہیں لگانا، کل جا کے گھر میں تم نے ڈانٹا تو ناقص العقل ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ کچھ چیزوں کے اندر نقصان کمال ہوا کرتا ہے بھائی، کچھ چیزوں میں کیا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کمال ہوتا ہے۔ ٹیڑھا پن کمال ہوتا ہے، ٹیڑھا پن پسلی میں ہے تو یہ پسلی کا کمال ہے۔ اگر پسلی سیدھی ہوگی تو پھر کیسے ہم کیسے لگیں گے؟ مربع لگے گا، ایک مربع شکل کا آدمی۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ کمال ہے اس کا۔ اسی طرح سے اس عورت کے مزاج میں جو ٹیڑھا پن ہے یا اس کے مزاج میں جو نقصان عقل ہے، یہ اس کا تخلیقی کمال ہے۔ اس پر میرے اور بھی مضامین ہیں کافی، اگر کوئی سننا چاہے، بہت اس پر میں نے گفتگو کی ہے ان مضامین پر کہ یہ نقصان عقل کیسے کمال ہے۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ نقصان عقل ایسے کمال ہے کہ اس کے ذمہ جو کام ہے نا، اس کام کا تقاضا یہ ہے کہ نقصان عقل ہونا چاہیے۔ اگر کمال عقل ہوگا، صبح بیٹے نے تنگ کیا، وہ شام تک اس کے دل میں وہ بات رہے گی، حالانکہ صبح بیٹا تنگ کرتا ہے، شام کو بھول جاتی ہے اس نے کیا کہا تھا، پھر گلے لگا لیتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ جبکہ باپ میں وہ بات یاد رہ جاتی ہے، کئی دنوں تک باپ یاد رہا اس نے مجھے یہ کہا تھا، ماں نہیں یاد رکھتی۔ یہ اس کے نقصان عقل کی نشانی ہے، اور یہ اس کے لیے اور اولاد کے لیے یہی موضوع ہے کہ وہ بھول جائے اپنی بات۔ سمجھے؟ نقصان عقل کا ایک فائدہ یہ ہے
کہ جب اس کے یہاں ولادت ہوتی ہے تو جو اس کو تکلیف ہوتی ہے اس نقصان عقل کے نتیجے میں وہ بڑی سے بڑی تکلیف کو سہ لیتی ہے. جس طرح سے سن کر دیا جاتا ہے تو شعور نہیں ہوتا اسے، بالکل اسی طرح سے اس کے نقصان عقل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کو احساس، اس کو درد، اس کو تکلیف کم ہوتی ہے. اگر یہ احساس اور یہ درد مرد پر ڈال دیا جائے تو مرد کی موت ہو جائے گی، مرد برداشت نہیں کر سکے گا، مر جائے گا وہ. یہ اس کے نقصان عقل کا کمال ہے. تو بہرحال پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کچھ وقت زیادہ ٹھہر گئے. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اکرام کے طور پر آپ کو شہد پیش فرمایا اور آپ نے شہد نوش فرمایا. شہد آپ کو پسند تھا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہاں تاخیر سے آئے تو دیگر ازواج کو یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے آپس میں ایک مشورہ کیا. میں پھر اسی بات کو دہراؤں گا، بتقاضۂ بشر، فطرت کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں زوجہ سے زیادہ محبت رکھتے ہیں ہم سے زیادہ. تو انہوں نے یہ آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ آپ آئیں گے تو ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. شاید مغافیر ایک بوٹی تھی جو ذرا بدبودار تھی، آپ کو بو سے نفرت ہوتی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تو آپ نے کہا نہیں، میں نے تو مغافیر نہیں کھائی. تو کہا اچھا شاید کہیں، آپ نے کہا میں نے شہد پیا. اچھا ممکن ہے کسی مکھی نے مغافیر کا پھول چوسا ہو اور اس کے اندر سے یہ بو آ چکی ہو. یہ ایک زوجہ محترمہ نے ایسے کہا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو دو زوجہ محترمہ تھی جو آپس میں یہ بات چیت کر رہی تھی، جن کو یہ ناگواری گزری تھی کہ آپ وہاں زیادہ بولو، ان کی رضا جوئی کے لیے آپ نے قسم کھا لی آئندہ شہد نہیں پیوں گا. ان کی رضا جوئی کے لیے قسم کھا لی کہ آئندہ شہد. اب سمجھیے گا، نہ تو ایسا راضی کرنا آپ کے ذمے تھا، نہ تو اس راضی کرنے کے لیے قسم کھانا آپ کے لیے ضروری تھا. اس کو کہتے ہیں خلاف اولا کا. تو اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے سمجھایا گیا، ڈانٹ آئی. اب بات سمجھ میں آ گئی. تو اصول کیا نکلا اس سے کہ شوہر اپنی بیوی کی اطاعت کرے لیکن ایک حد تک اس کو راضی کرے. اس کے راضی کرنے میں ایسا نہ ہو کسی حرام کو حلال کہہ بیٹھے، کسی حلال کو حرام کر دے. دوسرا اصول یہ سمجھ میں آیا کہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا، بلکہ یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اللہ کے پاس. تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ بیویوں میں کبھی اس طرح سے اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں گی، یہ فطرت ہے، اس میں آپ نے جھگڑنا نہیں ہے. اب سمجھیے، ترجمے میں آپ آئیے، اب بہترین ترجمہ سمجھ میں آئے گا اگر یہ ساری میری تقریر آپ نے اگر مفصل دل کھول کر غور سے توجہ سے سنی تو انشاءاللہ. اب دیکھیے گا، یا ایھا النبی، خطاب کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منصب سے، منصب نبوت سے، کہ آپ ضرور بلند مقام رکھتے ہیں. منصب نبوت ہے نا، لیکن اس بلندی مقام کے باوجود بھی حلال اور حرام کا اختیار آپ کے پاس نہیں، اس لیے کہا یا ایھا النبی. نمبر 2، بلندی مقام کا یہ تقاضا ہے کہ آپ خلاف اولا کام بھی نہ کریں، کیونکہ بلندی مقام کا تقاضا ہے نا. اگر آج آپ نے کسی حلال کو حرام کر دیا تو ممکن ہے آپ کی امت، کیونکہ آپ کی اقتدا کرے گی، جب آپ کی اقتدا کرے گی تو اس ناجائز کام میں شاید آپ کی اقتدا کرے. سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے یا ایھا النبی کے لفظ استعمال کیا دو وجہ سے. نمبر 1، بلند مقام ہونے کے باوجود بھی حلال حرام کے مالک آپ. نمبر 2، بلند مقام ہونے کے باوجود آپ کو یہ خلاف اولا کام بھی نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کہ امت آپ کی کیا کرے گی؟ پیروی کرے گی.
اس لیے یا ایھا النبی خطاب کیا، اے نبی، لم تحرم، کیوں آپ حرام کر دیتے ہیں، کیوں آپ حرام کر رہے ہیں، ما اس چیز کو، احل اللہ لک، جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، کیوں آپ شہد کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں؟ دیکھو، قسم کھا کر کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا، یہ ذرا سمجھیے گا۔ ایک چیز آپ کو نقصان ہے، ڈاکٹر نے، طبیب نے بتایا کہ یہ چیز آپ کو نقصان ہے، آپ نے طے کر لیا ساری زندگی میں نہیں کھاؤں گا۔ کیوں نہیں کھائیں گے؟ پرہیز کرنے کی وجہ سے، جائز ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، یہ درست ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی آدمی عقیدہ کرتے ہوئے، عقیدہ جانتے ہوئے کسی حلال کو حرام کرتا ہے، ایک چیز حلال تھی اور اس کو وہ حرام سمجھتا ہے، عقیدہ اس کا یہ ہے کہ یہ حرام ہے، تو یہ تو کفر ہے، سمجھے جی؟ لیکن ایک آدمی کا عقیدہ نہیں ہے، بس ایسے اس نے اگر باعث تقرب اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس چیز کو میں نہیں کھاؤں گا تو مجھے ثواب ملے گا، اس وجہ سے، تو یہ بدعت ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ کسی حلال چیز کو اس طرح سے روک لینا کہ یہ روکنے سے کیا ہوگا، مجھے ثواب ہوگا، بھائی جناب میں نے بکرے کا گوشت نہیں کھایا ساری زندگی، مجھے ثواب ہوگا، نہیں بھائی، غلط کیا تو نے۔ اور ایک یہ ہے کہ جناب ایک چیز آپ کے لیے حلال ہے، آپ نے قسم کھا لی، قسم کھانے کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے مؤکد کر دی، تاکید کر کے کہہ دیا کہ اس کو میں نہیں کھاؤں گا، تو جب آپ نے اللہ کا نام لے لیا تو اللہ کے نام لینے کی وجہ سے اب اس کام کا کرنا آپ کے لیے کیا ہو گیا، حرام ہو گیا۔ ایک آدمی کہتا ہے مثال کے طور پر شہد سے متعلق ہی یا کسی بھی شے سے متعلق کہتا ہے کہ یہ میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں پیوں گا، وہ کھانا اس کے لیے حلال تھا یا نہیں تھا؟ حلال تھا۔ تو اس حلال کے ساتھ جب اس نے قسم کھا لی، اللہ کا نام لے لیا، تو اب اس کا استعمال کرنا اس کے لیے کیا ہو گیا، حرام ہو گیا۔ اب حکم یہ ہے کہ قسم کا کفارہ دو اور یہ جو حلال کو اپنے اوپر حرام کیا تھا اس سے آپ بری و ذمہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کیوں آپ اس چیز کو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، تبتغی مرضات ازواجک، اور یہ سب کچھ پھر بھی محبت بھرے، شفقت بھرے انداز سے کہا کہ اے پیارے نبی، تبتغی، اس سے آپ چاہتے ہیں، یعنی حلال کو حرام کرنے کی غرض کیا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی محبت کو چاہتے ہیں۔ یہ 2 بیویاں یہاں مراد ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ 2 مراد ہیں۔ ان دونوں کا آپس میں صلاح مشورہ تھا، سمجھے بھائی؟ اب اگلا جملہ سنیے گا، بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے جو کہہ رہا ہوں، بہت خیال سے سنیے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ پاک بخشنے والا اس جملے کا پہلی بات سے کیا تعلق ہے کہ یہ جو کام خلاف اولا ہوا ہے، اللہ تو گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو یہ آپ سے تو خلاف اولا کام ہوا ہے، تو اس کو تو اللہ بخش ہی دے گا، نہیں سمجھے؟ پیچھے یہ کام کیا ہے؟ خلاف اولا ہے۔ واللہ غفور الرحیم۔ اب قد فرض اللہ تحلۃ ایمان، قربان جاؤں اللہ کے اس کلام پر، 2 لفظوں میں نبی کو خطاب کیا، لما تحرم، کیوں تو حرام کر دیتا ہے اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے، ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جب آیا حکم کہ اب آج کے بعد تمہارے لیے اللہ نے یہ حکم اتارا ہے کہ کوئی آدمی اگر قسم کھا لے اس طرح کی کہ یہ کام میں نہیں کروں گا، اور پھر اگر وہ کام نہ کرنے کی جو قسم کھائی ہے تو اس کو پورا کرنے کی ضرورت پڑے تو اس کو قسم کا کفارہ دے دینا چاہیے۔ قد فرض اللہ لکم، اللہ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے، تحلۃ ایمانکم، اپنی قسموں کو توڑنا یا قسموں کو کھولنا، تحلہ حلت سے ہے کھولنا، حلال کر دیا ہے۔ واللہ مولاکم،
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ آپ کا مددگار ہے، وہ مشکلوں سے آپ کو نکالتا ہے۔ آپ نے قسم کھا کے کہا تھا، اور لڑکی نے قسم کھا کے کہہ دیا کہ آج کے بعد تو میں ساس سے بات ہی نہیں کروں گی، اس نے قسم کھا کے کہہ دیا آج کے بعد تو میں تمہاری ماں سے بات ہی نہیں کروں گا۔ اللہ نے اس قسم کا کفارہ تمہیں دے دیا ہے کہ یہ جو تو نے قسم کھا کے اپنے اوپر ایک چیز حرام کر دی ہے، اس کو ختم کرو اور قسم کا کیا کرو؟ کفارہ دے دو، جاؤ۔ سمجھے بھائی؟ اگر اللہ یہ قسم کا کفارہ نہ اتارتا تو ہمیشہ کے لیے پھر تیرے لیے بات کرنا جائز نہ ہوتا اور پھر تو مشقت میں پڑ جاتا۔ واللہ مولا، اس لیے کہا نا کہ اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ تمہارے لیے مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب جاننے والا ہے، الحکیم، وہ حکمت والا ہے، اس کے احکام میں حکمت ہیں، بلائیاں ہیں۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اب آگے پھر خطاب نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، غیب کے الفاظ استعمال فرمائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کیا کہ آپ نے اپنی ایک زوجہ، بعض ازواج ہی سے مراد حفصہ ہے، ان سے مشورہ تھا عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کا، اور پھر آپ نے حفصہ کے سامنے ذکر کیا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں استعمال کروں گا، اور یہ کہا اس بات کو راز رکھنا، زینب کو نہیں بتانا، اس لیے کہ ان کی دل آزاری ہوگی۔ نہیں سمجھے بات؟ شہد کہاں سے پیا تھا؟ زینب کے گھر سے، زینب کو نہیں بتانا، ٹھیک ہے؟ کسی کو ذکر نہیں کرنا، تم شہد نہیں پیوں گا۔ لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا، شہد پینے کی کیا کر لی ہے؟ قسم کھا لی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ آپ کا راز فاش ہو گیا۔ بات سمجھے بھائی؟ اب پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حفصہ سے کیا کیا؟ آپ نے حفصہ کے سامنے ذکر کیا کہ آپ نے کیوں راز فاش کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور قرآن کے الفاظ کو آپ دیکھیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کو دیکھیے۔ قرآن نبی کی سیرت کو بیان کر رہا ہے کہ حضرت جبریل نے جتنی باتیں کی ان میں سے بعض باتیں آپ نے حفصہ کو بتائیں، بعض نہیں بتائیں۔ جو اہم بات تھی نا وہ بتا دی، زیادہ نہیں بتایا تاکہ حفصہ کو شرمندگی بھی نہ ہو۔ نہیں سمجھے؟ اگر ہمارا راز فاش ہو جائے تو ہم تو ایک کہیں گے تو نے میرا راز فاش کر دیا، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، تو جیسا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں گے۔ دل میں تو بہت سارے جذبات ہیں نا کہ میں کیا کہوں اس نے میرے راز کو، لیکن آپ نے کچھ کہا، کچھ سے اعراض کیا تاکہ حفصہ کی دل آزاری نہ ہو۔ حفصہ نے پوچھا آپ کو کس نے کہا ہے؟ مجھے اللہ نے بتایا، مجھے اللہ نے بتایا۔ اچھا، اب سنیے، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، اور وہ وقت میں یاد کرنا چاہیے جب نبی نے چھپکے سے بات بتائی، اِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، اپنی ازواج میں سے ایک کو۔ بعض ازواج کو ترجمہ نہیں کریں گے، جب لفظ بعض جمع کی طرف منسوب ہوتا ہے نا تو مراد ایک ہوتا ہے۔ اِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، اپنی ایک بیوی سے کہا، کیا کہا؟ حدیثہ، ایک بات بتلائی۔ کیا بات بتلائی؟ کہ آئندہ کے لیے میں شہد نہیں پیوں۔ فلما نبأت به، جب اس ایک زوجہ نے بتا دیا، نبأت خبر دے دی، بھی اس بات کی خبر دے دی دوسری کو، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، تو پھر کیا ہوا؟ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے ظاہر کر دیا اس بات کو نبی پر کہ آپ کا راز فاش ہو گیا۔ پھر نبی نے کیا کیا؟ عرف بعضه، اس بات کا کچھ حصہ بتا دیا، عرفہ پہچان کروا دیا اس بات کا، چھپی ہوئی بات کا بعض حصہ، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْض، اور بعض حصہ چھپا لیا، اعراض کر لیا۔ ٹھیک ہے؟ فلما نبأها به، اور جب رسول اس کو بتا چکے حفصہ کو، قالت، حفصہ کہنے لگی، من انبأک ھذا، آپ کو کس نے بتایا؟
عقیدہ پتہ چلا کہ آپ حاضر ناظر نہیں ہیں، آپ عالم الغیب نہیں ہیں. من انبأک ھذا، کس نے آپ کو بتا دیا؟ قال، رسول اللہ نے کہا، نبأنی العلیم الخبیر، مجھے بتلایا ہے اس ذات نے جو علیم بھی ہے خبیر بھی ہے، جو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے اور جو ہمارے حالات سے کیا ہے بولو باخبر ہے. تو ایک تنبیہ یہ ہو گئی کہ رازوں کا خیال رکھنا چاہیے. عورتوں کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ رازوں کا کیا کریں؟ خیال رکھیں. اگر کسی کے یہاں 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں، تو اگر ایک کے سامنے اس نے کوئی راز کی بات کی تو دوسری کو اسے نہیں بتلانا چاہیے. تو راز ہوتا ہے. اب آگے پھر جا کے ان دونوں ازواج کو توبہ کی ترغیب آئی کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں یہ مشورہ باہمی نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں یہ منصوبہ نہیں بنانا چاہیے تھا، اور راز بھی فاش نہیں کرنا چاہیے تھا. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں کی دونوں اللہ کی طرف رجوع کرتی ہو. کون دونوں؟ حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما. تو توبہ کی طرف رجوع کرنے کا ایک سبب بھی موجود ہے، وہ کیا ہے؟ فقط صغت قلوبکما، اور تم دونوں کے دل بھی مائل ہو چکے ہیں، تمہیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہو چکا ہے، تو اب تمہیں توبہ کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ صحبت کا نتیجہ ہے، نبی کی صحبت کا نتیجہ کہ تمہیں اپنی غلطی کا فوری کیا ہو گیا؟ احساس و ادراک ہو گیا. تو دانا اور عقل مند عورت کی نشانی یہ ہے کہ اسے اپنے شوہر کے سامنے غلطی ہو جائے تو غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے. ڈٹنا نہیں چاہیے. ڈٹنے سے مسائل خراب ہوتے ہیں، ڈٹنے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، سمجھے بھائی. اور شوہر پر اپنے آپ کو بڑا جتلانے کے لیے، یا خاندانی اعتبار سے یہ بڑی ہے، مالی اعتبار سے یہ شوہر سے زیادہ ہے، اور کسی اعتبار سے اس کو مقام اور منصب ملا ہے، تو یہ شوہر پر اپنی اگر بڑائی جتلائے گی تو اس سے فضا گھر کی تباہ ہو جائے گی. میں پھر عرض کروں گا، شریکہ حیات ہے، پیچھے کے بیٹھ، شریکہ حیات ہے، لیکن الرجال قوامون علی النساء، شریکہ حیات کے ساتھ ساتھ وہ مشیرہ ہے، اور قوت فیصلہ مرد کے پاس ہے. قوت فیصلہ کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. تو اس لیے عورت کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اب اگلا جملہ سنیے گا، یہ ماؤں بہنوں کے لیے بڑا سبق ہے، بڑا سبق ہے. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم نبی پر غالب ہونا چاہتی ہو تو سن لو. لہذا کوئی عورت اپنے شوہر پر غالب ہونا چاہتی ہے، بلا وجہ غالب ہونا چاہتی ہے، تو پھر اسے سمجھنا چاہیے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، وہ سمجھ لے کہ بے شک اللہ پاک نبی کا رفیق ہے. مولاہ رفیق ہے، وہ جبریل، اور جبریل بھی نبی کا ساتھی ہے اور رفیق ہے. وصالح المومنین، اور ایماندار لوگ بھی نبی کے رفیق ہیں اور رفقا ہیں. اب یہاں بڑی پتے کی بات عرض کروں گا، ذہن نشین کیجیے گا. ایک بات تو لفظ مولا ہے، مولا کے 36 معنی آتے ہیں. کتنے معنی آتے ہیں؟ 36 معنی. مولا کا معنی آقا، مولا کا معنی رب، مولا کا معنی غلام، مولا کا معنی آزاد کردہ، مولا کا معنی معین مددگار، مولا کا معنی رفیق اور ساتھی. اب یہاں آپ سنیے گا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مولا ہے، یعنی اللہ نبی کا رب ہے. سمجھے بھائی؟ معین اور مددگار ہے. وہ جبریل بھی نبی کا مولا ہے، ساتھی ہے. اور صالح المومنین، ایمان والے نبی کے مولا ہیں. مولا کا معنی اتباع کرنے والا، نبی کے اتباع کرنے والے. مولا کا معنی یہاں کیا ہوا؟ اتباع کرنے والا. ایماندار لوگ نبی کی کیا کرنے والے ہیں؟ اتباع کرنے والے. تو یہاں مولا، پہلے والا مولا جو ہے اللہ مولا ہے، اللہ رب ہے. جبریل مولا ہے، ساتھی ہے. ایمان والے مولا ہیں، معنی یہ کہ ایمان والے کیا ہیں؟ نبی کی بولو اتباع کرنے والے. اور ایک اور بات بڑی اہم کہنے لگا ہوں،
یہ خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ دونوں کو، دو بیویوں کو، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کہا، بعض مفسرین نے لکھا وصالح المومنین، اور ایمان والے بھی نبی کی اتباع کرنے والے ہیں، لہٰذا اس سے مراد ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ اے عائشہ آپ بھی سن لیجئے، اے حفصہ آپ بھی سن لیجئے، اگر آپ نے نبی پر غلبہ کرنے کی کوشش کی تو اے عائشہ ابو بکر آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، اے حفصہ عمر آپ کا ساتھ نہیں دیں گے باوجود باپ ہونے کے۔ سمجھے بھائی؟ تو یہ باپ کو کیا سبق دیا جا رہا ہے کہ باپ کو حقائق دیکھنے چاہیے، باپ کو ہمیشہ بیٹی کا ساتھ ہی نہیں دینا چاہیے میرے پیارے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو سنو نا، نہ دباؤ۔ کیوں دباتے ہو؟ دامادوں کو دبانا شروع کر دیا؟ نہیں بھائی، کبھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان کے سسر ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سسر ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے کیا ہیں؟ داماد۔ دیکھو تو صحیح کہ کس طرح سے آپ نے اپنی باہوں کو، بازوؤں کو کیسا مضبوط کیا، کیسا مضبوط کیا، کیسا مضبوط کیا۔ میں یقین جانیے جب نبوت کا تصور کرتا ہوں اور ان چار خلفاء کا تصور کرتا ہوں تو مجھے یوں نظر آ رہا کہ یہ ابو بکر و عمر پیچھے پشت پر دو کھڑے ہیں اور یہ عثمان و علی سامنے کھڑے، جیسے بڑے پیچھے ہوتے ہیں نا سروں پر بڑوں کا، یہ پیچھے دو بزرگ ہیں اور یہ سامنے دو بزرگ ہیں بچوں کی طرح۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ ہے خلافت راشدہ، اس کو کہتے ہیں خلافت راشدہ۔ ان چاروں خلفاء نے جو حکومت کا زمانہ گزارا اس کو کہا جاتا ہے خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ۔ تو اقربا سے، رشتہ داروں سے، داماد سے، سسر سے آدمی کو مضبوطی ملتی ہے بھائی، سپورٹ ملتی ہے۔ آج کون سمجھتا ہے اس چیز کو؟ سمجھے بھائی؟ تو سسر کو تو گھاس نہیں ڈالتے، اور سسر سے تو بلا وجہ الجھاؤ، بلا وجہ الجھاؤ، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ اس نے اپنی بیٹی آپ کو دی ہے اور اس نے اپنی لخت جگر آپ کو دی، آپ کے سپرد کی ہے، وہ آپ کے باپ کی طرح ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ باپ کا اپنا مقام ہے، اس کا اپنا مقام ہے، خیال رکھنا چاہیے، عزت سے پیش آنا چاہیے، ساس سے عزت سے پیش آنا چاہیے، خیال سے پیش آنا چاہیے۔ تو یہ بڑی باریکیاں ہیں، یہ رشتے کے معاملات شریعت سمجھاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ یہ ساری باتیں میرے عزیزو، یہ صرف ترجمہ پڑھ لینے سے نہیں آتی، یہ ساری باتیں اپنے ذوق مطالعہ سے نہیں آتی، یہ کسی کے پاس آپ بیٹھیں گے، شاگردی حاصل کریں گے تو بہت کچھ سیکھیں گے، بہت کچھ سیکھیں گے، قرآن کریم کو اس طرح سے سمجھیں گے جس طرح سے سمجھنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، سبحان۔ جبریل آپ کے ساتھی ہیں اور ایمان والے بھی آپ کے ساتھی ہیں۔ وہ مفہوم میں نے بتا دیا کہ ایمان والوں سے ابوبکر و عمر کو مراد لو تو پھر مطلب کیا ہو جائے گا کہ خیال رکھیے گا آپ دونوں، اگر آپ نے غلطی کی تو ابوبکر و عمر بھی باوجود باپ ہونے کے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ ساتھ دیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ بہت ساری عورتیں، بہت ساری لڑکیاں اپنے باپ کے بل بوتے پر نا بہت بدماشی کر رہی ہوتی ہیں۔ شاید میں لفظ سخت کہہ دیا تو میں معذرت چاہتا ہوں، سمجھے؟ کسی سرکاری بڑے عہدے پر فائز ہے اور جناب وہ جنرل اور کرنل ہے تو وہ غرور اس میں بھی آ گیا، میں ایسا کر دوں گی، ویسا کر دوں گی، ایسا کر دوں گی۔ کیوں بھائی؟ اور پھر وہ صاحب بھی یہ نہیں دیکھتے کہ جناب میرے داماد نے کیا کیا، غلطی کس کی ہے، وہ بھی چڑھائی کر کے لے آتے ہیں، وہ بھی جناب پولیس بلا لی، گاڑیاں بلا لی۔ اللہ کے یہاں تو جواب دینا ہے، اللہ کے یہاں تو جواب دینا ہے۔ نہ ظلم کرو کسی کے ساتھ، نہ زیادتی کرو کسی کے ساتھ، نہ بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو، نہ داماد کے ساتھ زیادتی ہو۔ دیکھو نئی زندگی گزر رہی نا تو جدا کر دو، نہ ان کو الجھاؤ، نہ ان کو ٹینشن ان کی بڑھاؤ۔ ایک معاملہ اگر یوں سمجھے کہ آپ نے ہر طرح سے ممکن کوشش کر لی اور قرآن کریم کے پیچھے اصول میں بتا چکا ہوں، میاں بیوی کے درمیان میں اصلاح کے اصول بتا چکا ہوں، ان اصولوں کو اپنانے کے بعد اگر بات نہیں بن رہی تو کل سے آج فیصلہ کر لو، اگلے سال سے اسی سال فیصلہ کر لو، تاکہ جناب یہ معاملات طول نہ دیجیے۔
والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، اور اس کے بعد باقی ملائکہ بھی رسول اللہ کے مددگار ہیں. تو مانا کہ ملائکہ اتریں گے نا تو نبی کو سکون رہے گا. اگر نبی کو آپ گھر میں سکون نہیں دو گی تو نبی کے لیے سکون کے اور اسباب اللہ نے پیدا کیے ہوئے ہیں. نہیں سمجھے؟ نبی کے پاس جبریل آ گئے، سارے غم چھٹ گئے. نبی علیہ السلام کے پاس میکائیل آ گئے، غم چھٹ گئے. آپ کے پاس 70,000 نورانی مخلوق اتر آئی تو آپ کے سارے غم چھٹ گئے بھائی. لیکن یاد رکھیے گا تمہارا شوہر نبی تو نہیں ہے. میری بہن یاد رکھنا تمہارا شوہر نبی تو نہیں ہے. اگر اس کو تم گھر سے غم دیتی ہو تو وہ اس کے غم کا مداوع کہاں ہوگا جا؟ اس کو تو نے ایسا غم دیا ہے، ایسا غم دیا کہ نہ وہ اپنی ماں سے شیئر کر سکتا ہے، نہ اپنے باپ سے شیئر کر سکتا ہے، نہ اپنے بھائی سے، نہ اپنی بہن سے. وہ کیا کرے گا؟ وہ غم میں کڑے گا نہیں تو اور کیا ہوگا؟ وہ پھر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ پھر وہ کوئی ناجائز راستے میں مبتلا ہوگا. اسے غمخوار چاہیے، اس کے غموں کو ہلکا کرنے والا، اسے ایک ساتھی چاہیے، اسے ایک رفیق چاہیے. رفیق زندگی گزارنے کے لیے چاہیے، اسے ایک شریک چاہیے زندگی کا. اور تو شریک بن کے نہیں دکھا رہی. تو والملائکۃ بعد ذالک ظہیر کے لفظ سے سمجھ میں آتا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کے لیے گھر کے اندر سکون فراہم کرے، سکون فراہم کرے. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. کہا اللہ نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا ہے. کیوں؟ بولو. لتسکنوا الیہا، تاکہ اے مردو تمہیں سکون حاصل ہو، تمہیں سکون حاصل ہو. پتہ یہ چلا کہ عورت کی تخلیق کا مقصد مرد کا سکون. عورت کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ مرد کا سکون ہے. تو پھر اس کو اپنے گھر کے اندر سکون کا سامان فراہم کرنا چاہیے، اس کو اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. یہ سکون کا ذریعہ ہے. شام کو شوہر آئے، جگہ صاف ستھری پاک صاف جگہ اس کو بیٹھنے کی فراہم کرنی چاہیے. نمبر 2، یہ اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا رکھے. یہ شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. جب یہ شادی پر جاتی ہے تو گھنٹہ گھنٹہ میک اپ کرتی ہے، اور جب شوہر آتا ہے تو اس کے لیے وہ میلے کچیلے کپڑوں میں بیٹھی ہے، تو مطلب ہے کہ یہ سکون نہیں پیدا کر رہی ہے. یہ سکون نہیں پیدا کر رہی ہے. اسے اپنے شوہر کے لیے روزانہ تیار ہونا چاہیے. یہ روزانہ تیار ہونا اس کے لیے عبادت ہے. یہ روزانہ تیار ہونا اس کے لیے نہ صرف عبادت ہے بلکہ شوہر کی عفت اور پاک دامنی اور اس کی نظر کی حفاظت کا مؤثر ذریعہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھے اور تیار ہو کے رہے. مجھے آپ یہ بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر کو آئے، اچانک نہ آئے، گھر میں آنے کی اطلاع کرے. یہ شریعت سنی ہے کبھی؟ یہ حکم کبھی سنا ہے؟ یہ میرے پیارے جوان نے جس نے شادی کی ہے اس نے کبھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا ہے؟ اور اس میں عورت کے مزاج کی رعایت دیکھی ہے کتنی ہے؟ کیا کہ تم میں سے جب کوئی آدمی اپنے گھر کو سفر سے لوٹے تو اچانک نہ آئے بلکہ پہلے اپنی آمد کی اطلاع کر لے، تاکہ عورت اپنے زائد بالوں کو صاف کر لے اور اپنے آپ کو تیار کر لے. واہ قربان جاؤں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ذات گرامی پر کہ آپ نے کتنے باریک باریک مسائل بتلائے اور مردوں اور عورتوں کے مزاج کی کیسی رعایت رکھی. اچانک اگر تم دھڑلے سے پہنچ گئے، وہ میلی کچیلی ہے، تمہارے دل میں نفرت پیدا ہوگی. کسی ایسی حالت میں ہے کہ جسے تمہیں دیکھ کر ناگواری ہو، تو گھر کی زندگی، ازدواجی زندگی کی بنیادوں میں دراڑیں پڑ سکتی ہیں. اس لیے آپ تشریف لاتے، پہلے مدینے میں قاصد آتا کہ اعلان کرتا بھائی لشکر پہنچنے والا ہے، فلاں وقت میں پہنچنے والا ہے. کل صبح 8 بجے تک، صبح کے وقت، چاش کے وقت، اس وقت لشکر پہنچ جائے گا. شام کو آ کے اعلان ہو جاتا. تیاری کا موقع ملا کہ نہیں ملا؟ پھر آپ تشریف لاتے، آپ آ کے پہلے مسجد میں تشریف لاتے، سیدھے آگے گھر میں نہیں. ہم تو کیا کرتے، دیکھنا چاہتے ہیں کہ گھر میں ہو کیا رہا ہے. ہمارا تو یہ حال ہے نا، دھڑلے سے ہم پہنچے نہیں بھائی. جب تک کوئی یقینی امر سامنے نہ آئے تو یوں جاسوسیاں نہ کرو، یوں جاسوسیاں نہ کرو. بد اعتمادی پیدا ہوگی، اس سے بد فضائی پیدا ہوگی. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی فرماتی ہیں کہ میرے شوہر عبداللہ آتے تو وہ گھر میں دستک دے کے آتے تھے.
حالانکہ میں اکیلی ہوتی تھی گھر میں. کہا آپ کے لیے بھی دستک دیتے تھے؟ ہاں. کہا کھنکارتے تھے، کھڑاؤں کی آواز آتی تھی، کھڑاؤں، جوتوں کے پیروں کی آواز، آہٹ کرتے تھے. مجھے محسوس ہو جاتا تھا کہ عبداللہ اچانک نہیں داخل ہوتے تھے. اللہ اکبر. تو اس لیے میں کیا عرض کر رہا تھا کہ عورت کو چاہیے کہ گھر میں مرد کے لیے سکون کا، بولو بھائی، سبب بنے، انتظام کرے، صفائی ستھرائی رکھے، گھر میں اپنے آپ کو سنوار کر رکھے، بچوں کو صاف ستھرا رکھے، گھر میں ایک آرام سکون کا ایک ماحول فراہم کرنے کی کوشش کرے، گھر میں اس کے کپڑوں کا، اس کے کھانے کا، اس کی ضروریات کا خیال رکھے. اس سے اس کو سکون ملے گا. اب آگے دیکھیے گا. اب ازواج مطہرات کو تنبیہ بھی اور ایک مسلمان عورت کی صفات بھی، اور یہ آیت میں پیش کیا کرتا ہوں انتخاب رشتہ کے لیے. ان صفات کو دیکھا جائے. عسیٰ ربہ ان طلقکن، یقین ہے اس کے رب کا، یقینی بات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب پر یہ بات بالکل یقینی ہے. ان طلقکن ان یبدلہ، اگر نبی تم عورتوں کو طلاق دے دیتا ہے، اگر نبی تم عورتوں کو طلاق دے دیتا ہے، اور اگر تم نبی پر چڑھائی کرو گی تو نبی تمہیں طلاق دے دیتا ہے، تو یقینی بات ہے ان یبدلہ، کہ اللہ پاک اس نبی کو تمہارے بدلے میں عطا کرے گا ازواجن، دیگر عورتیں، خیرم منکن، جو تم سے زیادہ اچھی ہوں گی، جو کیا ہوں گی؟ تم سے بہتر ہوں. یہ تو طے شدہ بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج کائنات میں سب سے بہترین عورتیں، ان سے زیادہ بہتر کوئی اور نہیں. لیکن جب دیگر عورتیں، اگر تمہیں نبی فارغ کر دیتا ہے، اور جب تمہیں فارغ کر دیا، تو اب تمہارے اندر جو سب سے بہتر ہونے کا وصف تھا نبی کا گھرانہ، وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. لہذا اب وہ بہتری نہیں رہی. اب جو دوسری عورتیں آئیں گی ان کو یہ اعزاز حاصل ہو جائے گا، وہ تم سے کیا ہو جائیں گی؟ بہتر ہو جائے گی. یہ مطلب ہے. مسلمات، اور کیا ہوں گی؟ نمبر 1، سر سے لے کر پیر تک اسلام سجا ہوا ہوگا. مسلمات، حکم ماننے والیاں ہوں گی، حکم بردار ہوں گی، اللہ کا حکم بھی، اللہ کے رسول کا حکم بھی، نبی کا حکم بھی، شوہر کی اطاعت بھی. مسلمات مؤمنات، یقین محکم رکھنے والیاں ہوں گی، اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ جس عورت کا جتنا ہوگا تو گھر کی تنگی تکلیف پر کیا کر لے گی؟ برداشت کر لے گی، کمپرومائز کر لے گی، اس لیے کہ اللہ پر یقین ہے نا. شوہر نے کہا کہ انشاءاللہ قریب اللہ مجھے دے گا، تجھے میں اچھا لا کے دوں گا، اچھے کپڑے دوں گا، تو اسے اللہ پر یقین ہے، وہ دعائیں مانگ رہی ہے تو یقین ہو جائے گا اس کو بھی، تو وہ بھی اس کا اعتبار کر لے گی. اور اگر اس کو اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ اور یقین نہ ہو تو وہ یہی کہے گی بس سوکھے ہی دعوے دیتا رہتا ہے مجھے. اللہ اکبر. قانتات، اطاعت شعار، نمازوں میں کھڑی ہونے والی، قنوت، لمبی لمبی نمازیں پڑھنا، لمبے رکوع کرنا، لمبے سجدے کرنا. تائبات، توبہ کرنے والیاں. اور توبہ کرنے والیوں کا ایک ترجمہ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں، اپنی غلطی کا اعتراف کرنے والی. اسی کو اللہ کی غلطی ہے، اللہ کے سامنے غلطی کی ہے تو اس کا نام توبہ ہے. شوہر کے سامنے ہے تو بھائی غلطی کا اعتراف کر لو، اسی کا نام اعتراف ہے. عابدات، عبادت کرنے والیاں، کہ جب آدمی گھر میں داخل ہو تو اس کو کسی نیک کام میں دیکھے، کسی گناہ میں مبتلا نہ دیکھے، لغویات میں نہ دیکھے، بیہودہ کام میں لگی ہوئی نہ دیکھے. اس کی عبادت گھر کی، اپنے شوہر کے لیے گھر سنوارنا ہی اس کی عبادت ہے، اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا ہی اس کی عبادت ہے، اور بچوں کی نیک تربیت کرنا یہ اس کی عبادت ہے. اور اسی طرح سے اللہ پاک کی عبادت کو بجا لانا بھی اس کی عبادت ہے. سائحات، سائحات کا معنی ہے روزہ رکھنے والی. اور روزے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خواہشات پر قابو پانا. تو معنی یہ ہوا کہ وہ خواہشات پر قابو پانے والیاں ہیں. جب خواہشات پر قابو پانے والی عورت جس آدمی کو مل جائے تو گھر کے خرچے کم سے کم ہوں گے، قناعت پسندی ہوگی. ایسا نہیں کہ آج یہ بھی مجھے کھانا ہے، آج مجھے یہ بھی، آج تو مجھے فلاں جگہ سے کھانا کھانا ہے بھائی،
آج تو مجھے جناب فلاں ایک بڑے ہوٹل میں جانا ہے، ہر ہفتے لے کے جا رہا ہے بیچارہ، ہر ہفتے لے کے جا رہا ہے، نہیں گنجائش ہے پھر بھی لے کے جا رہا ہے، مجبوری میں آ گیا ہے۔ تو یہاں مجبوری میں پھر وہی بات ہے کہ ایسا کام کیوں کرتے ہو جس میں اللہ کی نافرمانی ہو؟ وہ کیوں کرتے ہو؟ قرض لے کے تم کیوں لے کے جاتے ہو اس کو؟ نہیں لے کے جاؤ، کم پر کفایت کرو۔ عورت کو بھی چاہیے کہ جناب کفایت کر لینا چاہیے، بچوں کو کفایت شعاری سکھانا چاہیے۔ ہاں اب تو کبھی لے کے جاتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ ہر مہینے لے کے جاتا ہے، اور فلاں پڑوسن تو اس کو تو مہینے میں 2 مرتبہ جانا اور وہ باہر جا کے کھانا کھا، وہ فلاں تو 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، فلاں کے گھر میں تو یہ آتا ہے۔ اب تم فلاں کے گھر کو نہ دیکھو، میری بہن میری بیٹی، تو اپنے گھر کو دیکھ، تو اپنے شوہر کی آمدنی کو دیکھ کر فیصلہ کر، اپنے شوہر کی آمدنی کو دیکھ کر فیصلہ کر، ٹھیک ہے نا؟ لِيُنْفِقْ ذُو سَعْةٍ مِّن سَعْتِهِ، وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس کا رزق تنگ ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جو اللہ نے اسے دیا ہے اسی میں سے خرچ کرے، اللہ نے اس کو جو آمدنی دی ہے اسی میں سے خرچ کرے، چوری کر کے نہ خرچ کرے بھائی، سمجھے بھائی؟ اسی ماحول میں ازواج مطہرات بھی تھیں، اسی ماحول میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، ان کی بیویاں بھی تھیں، وہ مالدار تھی، سمجھے؟ تو یہ نظام ہے زندگی کا، کسی کو مالداری، کسی کو غربت، کسی کو توسط، متوسط زندگی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ لہٰذا یہ نہیں شکایت، اور شوہر کو خاص طور پر اس پر طنز نہیں کرنا چاہیے، طعنہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شوہر آپ کا اپنی مقدور کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، وسعت کے مطابق محنت کرتا ہے تو بس اس پر کفایت کرو اور اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ یہ ہے سائحات۔ اس کے بعد فرمایا سیبات، یہ 6 صفات تو پہلے کی ہیں۔ سیبات معنی یہ ہے کہ کچھ بیوہ ہوں گی، وابکارا، اور کچھ کمواریاں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں کمواری صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، باقی سب کی سب کیا ہیں؟ بیوہ ہیں۔ پتہ یہ چلا، اس سے اشارہ اس بات کی طرف نکلا کہ خیرن، بہترین عورتوں میں کمواریاں بھی ہو سکتی ہیں، اور بہترین عورتوں میں بولو بیوہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو بیوہ کو کیا معاشرے میں جینے کا حق نہیں ہے؟ جس کا شوہر مر گیا اس کے ساتھ کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں ہے؟ کتنے رشتے آتے ہیں ہمارے پاس، جی رشتہ ایک بیوہ ہے جی، نہیں جی بیوہ سے نہیں کرنی۔ اچھا بھائی اس کے ساتھ بچہ ہے، نہیں بچہ نہ لائے، تو پھر بچے کو کہاں چھوڑ دے، مار دے اس کو۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ کتنی عورتوں کو رشتے دکھائے جاتے ہیں کہ بھائی اس طرح سے ایک آدمی ہے اور جناب اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے 2 بچے ہیں، نہیں بچے نہیں ہونے چاہیے، تو ان 2 بچوں کو کیا کرے گا پھر؟ یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ غلط خیالات، عورتوں کے دلوں میں بھی، مردوں کے دلوں میں بھی غلط خیالات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں کوئی بھی ایسا تصور نہیں تھا، کوئی بھی ایسا تصور نہیں تھا کہ جناب ایک عورت بیوہ ہے، ایک عورت مطلقہ ہے، ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یا ایک خلا لینے والی عورت ہے، اب اس کو کسی دوسری جگہ پر نکاح نہ ملے، وہاں یہ تصور نہیں تھا۔ یا 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی ہے، اب نکاح نہ ملے، یہ تصور نہیں تھا۔ 3 شوہروں سے بیوہ ہو چکی ہے، اب نکاح نہ ملے، یہ تصور نہیں تھا۔ یہ بدترین فضا آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مرد، اب میں ان کو جوان تو نہیں کہوں گا، بہت سارے مرد بیچارے جن کی زندگیاں ڈھل چکی ہیں، اور بہت ساری عورتیں جن کی زندگیاں ڈھل چکی ہیں بغیر نکاحوں، جبکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ وہ اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہی ہیں اور یہ بھی اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ ان کو مناسب رشتہ مل جائے تو انہیں رشتہ کر لینا چاہیے، وہ بچوں کو نہ دیکھیں، وہ یہ نہ دیکھیں، یہ چیزیں نہ دیکھیں۔ اسلام ان چیزوں کی مخالفت کرتا ہے، اور جب وہ عفت اور پاک دامنی اور ضرورت سمجھ کر نکاح کریں گی تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس نکاح میں برکت عطا کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، اب یہ خطاب بڑا اہم آیا ہے ایمان والوں کو۔ اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو۔ یہ اب آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں تک آیت نمبر 5 تک میاں بیوی کی زندگی کو بیان کیا نا، شوہر کو کہاں تک بات ماننی چاہیے، بیوی کو کہاں تک ماننی چاہیے، ایک بیوی کی صفات کیا ہونی چاہیے، اگر بیوی سے غلطی ہو جائے تو اس غلطی کا کیا ہونا چاہیے، اعتراف کر لینا چاہیے، شوہروں کے رازوں کو کیا کرنا چاہیے، راز رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔
ان سب باتوں کے بعد اب تربیتی نظام سمجھایا ہے دونوں کو، مرد اور عورت دونوں کو تربیتی نظام سمجھایا ہے، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اب تم دونوں مل کر اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، اور بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اہل گھر والے، گھر والے سمجھے بھائی؟ تو گھر والے کون ہیں؟ گھر والے میں سب سے پہلے آدمی کی بیوی، اس کے بچے ہیں۔ بیوی کے گھر والے کون ہیں؟ اس کا شوہر ہے، اس کے بچے ہیں۔ قو انفسکم، قو کا معنی بچاؤ، انفسکم اپنے آپ کو، واہلیکم اپنے گھر والوں کو، نارن دوزخ سے۔ کیسی دوزخ؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس کو بھڑکانے کے لیے اور اس کو اونچا کرنے کے لیے انسان ڈالے جائیں گے اور پتھر ڈالے جائیں گے۔ پتھر ایسا پتھر ہوگا جو اتنا تپش اور حرارت رکھتا ہے کہ دور سے آدمی کو اس کی حرارت پہنچے گی، دور سے اس کی حرارت۔ کچھ پتھر اس قسم کے ہیں کہ جو اپنی حرارت کو پھینکتے ہیں اور لوہے سے بھی زیادہ گرم ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علیہا ملائکۃ، اور اس پر ایسے فرشتے ہیں، غلاظ سخت مزاج، معنی یہ کہ ان کے اندر رحم نہیں ہے، شداد اور غلاظ زبان کے سخت، شداد دل کے سخت، لا یعصون اللہ، اور نہیں نافرمانی کریں گے ما امرہم، اللہ نے جو ان کو حکم دیا ہوگا، اللہ نے حکم دیا ہوگا، مسلط کیا ہوگا فلاں کو سزا دینے پر، تو وہ نافرمانی نہیں کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ، اور وہ کر گزریں گے، ما یؤمرون، جس کا انہیں حکم دیا جائے گا۔ تو اس آیت بینہ کے اندر آیت نمبر 6 میں پورا گھر کا ایک تربیتی نظام سمجھایا گیا ہے کہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولادوں کو، مرد کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کو اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائے، اور اسی طرح سے عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اور اپنے شوہر کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ آئیے ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ اس ذمہ داری کو ہم نے کتنا نبھایا ہے۔ آج سے ہم غور کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، کس کو خطاب ہے؟ اے ایمان والو۔ ہم بھی ایمان والے ہیں کہ نہیں؟ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں؟ کتاب پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس آیت پر ہم نے کتنا عمل کیا؟ اتنی خطرناک آیت ہے، اتنی خوفناک آیت ہے کہ جس آیت کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج دنیا میں اگر آپ سے کوئی کہے اپنے بچے کو آگ سے بچاؤ، شوہر کو آگ سے بچاؤ، گھر میں آگ لگ گئی ہے، جگاؤ جگاؤ، کوئی عورت یہ کہے گی کہ نہیں ابھی ابھی آ کے سویا ہے، تھکا ہوا تھا؟ تو یہ فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھانے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ یہ بیٹا جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، اگر فجر کی نماز اس نے نہیں پڑھی تو یہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، لیکن فکر ہی نہیں اس کی۔ آج اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، آج سب آرام سے اٹھیں گے 10 بجے 11 بجے۔ یہ گھر آگ میں نہیں جل رہا تو اور کیا ہو رہا ہے؟ اس گھر میں اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، پھر بھی آگ ہے۔ ساری ٹھنڈک کا انتظام ہونے کے باوجود پھر بھی گھر میں آگ ہے جہنم کی بھائی۔ اس لیے جو آپ احباب میری بات کو سن رہے ہو، آپ اس بات کو آگے پھیلاؤ۔ ایک آدمی تمہیں کہے کہ اگر صبح تم 8 بجے نہ گھر سے نکلے تو تمہارے گھر میں آگ لگا دو، اور وہ آدمی با اختیار ہو، با اقتدار ہو، اور وہ لگا سکتا ہو، تو بتاؤ اس کی بات سن کر اپنے گھر والوں کو گھر سے نکالو گے کہ نہیں نکالو گے؟ یار پتہ نہیں دماغ پھر آدمی ہے کیا نہ کرتا۔ اس کو اختیار ہے تو بتاؤ اللہ کو کتنا اختیار ہے؟ وہ مالک و خالق کہہ رہا ہے، وہ مالک و خالق کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، اس آگ سے خلاصی حاصل کر لو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا معمول تھا، آپ علیہ السلام راتوں کو اٹھ کر کہا کرتے تھے یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، میں اللہ کے عذاب سے تجھے نہیں چھڑا سکتا۔ ایک ایک زوجہ محترمہ کو، بیٹیوں کو، ازواج کو پکار پکار کر آپ کہتے تھے یا عائشہ انقذی نفسک من النار، عائشہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، میں اللہ پاک کے عذاب سے آپ کو نہیں چھڑا سکتا۔
یہ نہ کہنا کہ میرا شوہر اللہ کا رسول ہے، فاطمہ تو یہ نہ کہنا کہ میرا باپ اللہ کا رسول ہے۔ اسی لیے آگے واقعات سنائے ہیں، سبحان اللہ، وقت نہیں، آگے وہ واقعات سنائے۔ دیکھنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کفر پر تھی، تو بتاؤ نا، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت نے بیوی کو جہنم کی آگ سے بچایا؟ نہیں بچایا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کافرہ تھی، کیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا؟ نہیں بچایا۔ اور دیکھ آگے پھر دو تذکرے اور آ رہے ہیں۔ دیکھ، فرعون کی بیوی آسیہ مومنہ تھی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی تھی۔ بتاؤ کہ پھر اس آسیہ کو فرعون کے کفر نے کچھ ضرر دیا؟ نہیں دیا۔ تو یہ چار آگے عورتوں کے واقعات اس لیے آ رہے ہیں۔ حضرت مریم کا قصہ وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں عرض کروں گا۔ تو بھائی یہاں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ عرض کرتا ہوں کہ اس آیت پہ غور کرو اور فکر کرو، اپنے گھرانے کی فکر کرو۔ آؤ آج سے مہم چلاتے ہیں ہم اپنے گھروں کے اندر کہ ہم اپنے گھروں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہر آدمی محنت کرے، ہر آدمی، نہ شرماؤ، نہ کسی کی ملامت کی پرواہ کرو، نہ ملامت کی پرواہ کرو، ڈٹ کے لگ جاؤ، تھکاؤ اپنے آپ کو۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اپنے آپ کو تھکائے گا، یہ نہیں کہ آج تم نے دعوت دے دی، آج کعبے نماز پڑھا کرو بس، اٹھ بیٹا نماز پڑھا کر بس، ارے نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہوتا۔ تھکاؤ اپنے آپ کو، تو پھر اللہ کہتا ہے لنہدینہم سبلنا، پھر ہم ہدایت اور رہنمائی کے راستوں کو کھول دیں۔ اپنے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، مرد اپنی بیوی کے لیے، بیوی اپنے مرد کے لیے کب تڑپی ہے، یہ تڑپ آئے گی اندر، تو اللہ پاک کہتا ہے لنہدینہم سبلنا، پھر ہم راستے کھولیں گے ہدایت کے، پھر راستے کھولیں گے ہدایت کے۔ تو ایک عورت کسی جگہ پر جاتی ہے تو وہ پورا گھرانہ بدل دیتی ہے، عورت کا بڑا کردار ہے۔ اس لیے اس ازدواجی اور عائلی زندگی کو بیان کرنے کے بعد اس آیت کو لائے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایسی جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ گے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور اس پر فرشتے، اور وہ سخت مزاج، دل کے سخت، زبان کے سخت، اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، جو اللہ کا حکم ہوگا اس کو پورا کریں گے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اور اس دن، قیامت کے دن، کافروں کو کہا جائے گا اے کافرو آج معذرت نہ کرو۔ معذرت کا دن دنیا تھا، غلطی کے اعتراف کرنے کا دن کہاں تھا بھائی؟ دنیا۔ انما تجزون، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم تعملون، جو اعمال تم کرتے ہو تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ رب العالمین، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اس مجلس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہمارے گھر والوں کی، سب کی، بچوں کی، بچیوں کی، گھر والوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، اے اللہ مردوں اور عورتوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہمیں آگے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دوسروں کو دین پر لانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ دوسروں کو ایسی مجالس میں لانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو پڑھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، جو سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، جو کمی کوتاہی رہ گئی اپنے فضل سے معاف فرما، اے اللہ ہماری اس مجلس کو ہم سب کے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا، اے اللہ جو ہمارے اعزاء اقربا دنیا سے رخصت ہوئے ان سب کی بخشش کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہماری نسلوں کو دین پر لانے کا اسے ذریعہ بنا، اے اللہ اس فضا کو پورے علاقے میں عام اور تام فرما، اے اللہ ہر شر سے، ہر فطرے سے ہماری حفاظت فرما، اس گھر میں جو اہتمام ہو رہا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، گھر سے آفات و بلیات و مصائب اور پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد رسول اللہ۔